دیکھنا ہے کہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے. اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو دیکھ لیں, ایک طرف انٹرویو آ گیا اسحاق ڈار صاحب کا, کیا مزید مشکلات ہو سکتی ہیں اسحاق ڈار کے لیے بھی, نون لیگ کے لیے بھی اور پی ڈی ایم کے لیے بھی؟ مشکلات تو کیا پہلے ہی جو ہے نواز شریف صاحب نااہل ہوئے ہیں, ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی والدہ کی وفات کے بعد یہاں آ کے دفن بھی نہیں کر سکے, اور آج یہ نیا سٹرکچر آ گیا ہے کہ جناب ان کی کنفرم ہو گئی ہے کہ وہ مفرور اسکانڈر جو ہے نا اس کے اشتہاری کی ہونا بھی جو ہے. اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ جس طرح ڈار صاحب کی جائیدادیں کرک ہوئیں تو نواز شریف صاحب بھی اگر وہ نہیں آئیں گے تو ان کی اشتہار لگیں گے ان کے گھر کے باہر, اخباروں میں چھپوایا جائے گا, اور اس کے بعد جاتی عمرہ اور اس کے اندر باقی جو جائیدادوں میں جہاں جہاں ان کا حصہ ہے وہ ساری آکشن ہوں گی. اب یہ ایک سیاسی سے زیادہ, اخلاقی سے زیادہ ایک بڑی ایک بے عزتی کا معاملہ ہے اگر دیکھا جائے کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر جو ہیں ان کے گھر کی جائیدادیں کرک ہو رہی ہوں. اور ان کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ دیکھیں بھٹو صاحب کو ہر دور میں جب وہ ان کو قید کر لیا گیا تھا آفرز دی گئیں کہ آپ باہر چلے جائیں, آپ کو چھوڑ دیں گے, یہ تھا. انہوں نے پھانسی پہ چڑھنا قبول کر لیا مگر کمپرومائز نہیں کیا, وہ یہاں سے دوڑے نہیں, کیونکہ ایک پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ الٹیمیٹ پاکستان کی یا کسی ملک کے بھی چیف ایگزیکٹو جو ہوتا ہے وہ معراج ہوتا ہے پاور کی. تو وہ اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ دوڑتے نہیں ہیں, مقابلہ کرتے ڈکٹیٹرز جو دوڑ جاتے ہیں. باقی جو عوامی لیڈر ہوتے ہیں جن کی ایک بہت بڑی پارٹی ہے یہاں پہ ہے, وہ اس طریقے سے یہ کوئی مارشلہ نہیں ہے, جو بھی ہے ایسا بھی ہے عدالتوں کے تھرو ہوا ہوا ہے. اور یہی بات جو ہے نا ہارٹ ٹاک میں انہوں نے کی کہ جب مشرف تھا یا ضیاء الحق کا زمانہ تھا تو وہاں پہ ایک ڈیفرنٹ ماحول ہوتا تھا. تو ابھی ہارٹ ٹاک جو ہے نا وہ ہارٹ ٹاک تو اسحاق ڈار صاحب جو پھنسے ہوئے تھے وہ سوشل میڈیا پہ بڑا مزدار چل رہا تھا. میں کہا جی وہ مجھے بلایا گیا تھا کہ ٹک ٹاک پہ بلایا ہوا تھا, ٹک ٹاک پہ بلایا تھا اور ہارٹ ٹاک میں بٹھا دیا, تو وہ ٹک ٹاک سمجھ کے جو آئے ہوئے تھے. تو اسحاق ڈار کا بھی اب گورنمنٹ کو جو ہے نا ان سے خود اپنا بیانیہ نہیں قابو کیا جا رہا, ان سے اپنی مس گورننس اتنی زیادہ ہے, جو پنجاب میں تھانہ کچہری کی لوٹ مار بچی ہوئی ہے, اور جو ہے مہنگائی کا جو عالم ہے, ان سے انرجی نہیں ہینڈل ہو رہی, ان سے جو ہے پاکستان کی تاریخ میں زراعت اتنی نیچے نہیں گئی, 10% جو ہے گندم نیچے جا چکی ہے اس کی فصل, اور 15 سے 20 جو ہے کپاس کے چلی گئی ہے, چینی جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ کی گند بار ہے اور وہ ان سے نہیں ہو رہا. تو فوکس سارا ان پہ آ گیا تھا. اب لوگ ہمارے ایسے جا رہے ہیں, اب 2 سال ہو گئے نا, کتنا ان کو مار لیا, ان کو نااہل کروا لیا, جیلوں میں چلے گئے, دوڑ گئے. تو اب تو ڈے ٹو ڈے میں گورنمنٹ کی طرف فوکس تھا, تو گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, ان کو ایک ہی آسان کام تھا کہ جی وہ جی پرانے چھوڑ گئے. وہ 2 سال تک وہ چلتا رہا, اب 2 سال ختم ہو گیا, اپنا جواب دو. تو اس دوران میں جب ان سے بیانیہ نہیں قابو ہو رہا تھا اور جو سیاست ہے وہ کلائمیکس کی طرف جا رہی ہے, وہ جو ہے نا پنجابی میں جو کہتے ہیں کٹی کٹا نکلنے والا ہے, کہ ایک طرف آپ دیکھیں نا انہوں نے مینار پاکستان پہ فائنل دے دیا ہے کہ آخری دھکا ہم دیں گے کہ اتنے جلسے کرنے کے بعد اب ہم لاہور مینار پاکستان پہ کریں گے, اور وہاں سے پھر ڈنڈا بردار فوج چلے گی, وہاں سے فورس چلے گی اور ایک لانگ مارچ ہوگا, گجرانوالہ سیالکوٹ سے لوگ جتھے شامل ہوتے رہیں گے, اور کوئی یہ اشارے کر رہا ہے کہ وہ اسلام آباد نہیں جائے گا, وہ GHQ جائے گا. تو ایک طرح سے وہ بھی چل رہے ہیں, اس طرف سے بھی ان کی جائیدادیں کرک ہو رہی ہیں, اور وہ ہے. اس دوران میں ایک دم سے اسحاق ڈار صاحب کا ایک انٹرویو آ گیا, تو گورنمنٹ کے لیے تو وہ گاڈ سینڈ تھا. اور باقی اسحاق ڈار صاحب کی جو ایک پرفارمنس بھی ایسی تھی کہ مزرہ خیز تھی, ان سے کوئی جواب, جو سارا بیانیہ بناتے پھر رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو, وہ بھی بیٹھ گیا, اور وہ بھی بیٹھ گیا کہ ہمارے دور میں دودھ شہد کی نہریں بہتی تھی. اور خاص طور پہ اسحاق ڈار سے خاص قسم کی ایک مجھے ہمارے جیسے لوگوں کو بھی 20-30 سال سے بھگت رہے ہیں, ایک خاص قسم کا نا ایک ان کی ذات سے ان میں ایروگنس اتنی زیادہ تھی کہ وہ عام آدمی سے کسی سے بات نہیں کرتے, نظر آتی ہے وہاں نظر نہیں اور آتی. جتنی انہوں نے پاور ایکسرسائز کی ہے نا, نواز شریف صاحب نے اتنی نہیں کی, شہباز شریف صاحب نے نہیں کی ہے, انہوں نے کی ہے. اور ان کی کوئی جو کیبنٹ کی میٹنگ میں کسی کی جرت نہیں تھی. یہ خورم دستگیر صاحب فار ایگزامپل کامرس والے تھے,
تو آج کل بڑی باتیں کرتے ہیں مگر ان کے دور میں $25 بلین سے $20 بلین پہ پاکستان کی ایکسپورٹ آ گئی تھی. کبھی پوچھو تو وہ کہتے تھے کہ بھائی صاحب میرے پاس تو ہے ہی نہیں, میری منسٹری تو اسحاق ڈار چلاتے ہیں. احسن اقبال صاحب کہتے تھے پلاننگ میں مجھے ویسے ہی رکھا ہوا ہے, اسحاق ڈار ہیں. کسی کی جرت نہیں تھی کسی منسٹر کی, کسی سیکٹری کی کہ اسحاق ڈار صاحب جو گھر میں پالیسی بنا لیتے تھے اپنے خاندان کو نوازنے کی یا کچھ بھی ہے, کوئی بولتا نہیں تھا. اینڈ یٹ ان کو بڑے آرام سے وہ چلے گئے. اور یہاں پہ جو ان کا صحافیوں سے اپنے ایک ہیلی کاپٹر گروپ تھا ان کا ٹولہ, اس کے علاوہ وہ میرے جیسے ان سے تو کبھی بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے. مجھے یاد ہے شاہین صاحب نے, بھائی صاحب نے 1-2 دفعہ ان سے واشنگٹن میں پوچھ لیا تھا تو انہوں نے گھور کے وہاں شور مچانا شروع کیا. عادت ہی نہیں تھی. وہ میرا خیال یہاں جس طرح ایک ہمارے ٹیم نے بنایا ہوا کلپ, آدھے کہ ان کا رویہ کیا تھا, یہاں کیا کرتے تھے وہاں کیا کرتے ہیں. پاکستان میں کیسا رویہ خواجہ آصف اسحاق ڈار صاحب کا, اور باہر کے ممالک میں جو انٹرویوز دیتے پھر رہے ہیں وہ کیسا رویہ ذرا دیکھیں. آخر میں کہنے ہیلپ یو کہ یہاں ایروگنس دیکھی تھی. یہ پریس کانفرنس کے اندر جو ہے نا, حالانکہ وہ پریس کانفرنس میں یہ صحافیوں کا ایک وہ سپیس ہوتی ہے, اس میں باہر نکالو اس کو, تو انہوں نے اٹھوا کے صحافی کو باہر پھکوا دیا تھا. اور ان کا یہی تھا کہ میری مرضی کے سوال پوچھیں گے ورنہ میں باہر پھکوا دوں گا یا بات نہیں کروں گا. تو انٹرویو بھی ہمیشہ جو ہے نا وہ یہ اپنے منظور نظر لوگوں کو زیادہ تر جو دیتے تھے. میں نے بڑا مشکل ہی دیکھا کہ جسے کہ انہوں نے ان سے کسی نے جو ہے, اول تو ہمارے جیسے تو کبھی قابو آتے ہی نہیں تھے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جن کے آتے تھے وہ بھی نرم سوال ہی کرتے تھے, تو یہ پھنستے. یہ پہلی دفعہ جو پھنسے ہیں ان سے کوئی ذاتی بھی لوگوں کو غصے ہیں کہ یہ ایک تو سمبلائز کرتے تھے نواز شریف صاحب کی پاور کی, ان کے غرور کی, جو چیزوں کی. اور یہ اس کے بعد ان کے جو منافقانہ ہے کہ یہاں اتنی طاقت کہ انسان کو انسان نہ سمجھنا, اور وہاں سڑکوں پہ ٹوپی پہن کے آرام سے پھرے جا رہے ہوتے ہیں یا نظر ہی نہیں آتے ہیں, بالکل عام آدمی بنتے ہیں. تو ایک قسم کا اس کے اندر ایک میرا خیال لوگوں کو ایک شیکسپیرین جو ہے نا ایک مزہ آ رہا ہے کہہ لیں, یا وہ پوئٹک جسٹس نظر آ رہی ہے کہ اس کی وجہ سے زیادہ میرا خیال ڈسکس ہو رہا ہے. ایک تو کلاس صاحب اسحاق کا انٹرویو, آج خواجہ آصف صاحب نے بھی کاشف عباسی کو انٹرویو دیا ہے, بہت مزے کی انہوں نے بات کی ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑائی جھگڑے نہیں چاہتے ہیں, اب میڈیا کو نیشنل ڈائیلاگ کروانا چاہیے. بڑا پرانا لطیفہ ہے لیکن کیا کریں, اب اس کو دہرائے بغیر بات بنتی نہیں ہے, لوگوں کو دوبارہ سننا پڑے گا. وہ کو کیا نا کسی اپنے علاقے کا ڈپٹی کمشنر تھا یہ اس کا برٹش دور کا, تو انہوں نے علاقے کے معززین کو بلا لیا. تو انہوں نے کہا جناب کہ وہاں پہ برما کے محاذ پہ ہماری جنگ چل رہی ہے جیپنیز کے ساتھ, تو ذرا فوجی تو دیں آپ اپنے اپنے علاقوں کے. تو اور اس کو ملکہ برطانیہ کو آپ کو ضرورت پڑ گئی, کوئین الزبیتھ کے بعد کی بات ہے اس کی ساری. تو اس پہ کوئی اب میں کسی کا نام نہیں لیتا کسی کمیونٹی کا, نہیں تو لوگ ناراض ہو جاتے. جنرل بات کر رہے چودھری صاحب تھے کوئی, تو چودھری صاحب نے کہا, انہوں نے کہا جناب اگر بات آپ کی سلطنت اس کی برطانیہ کی ہمارے پہ آ گئی ہے کہ اس کی عزت, کوئین کی عزت, آپ کی عزت اور برطانوی سامراج کی عزت اگر ہمارے ہاتھوں میں آ گئی ہے تو بہتر یہ اب صلح کر لیں.